من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو کچھ ہم نے ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا تھا بابل شہر میں، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، اور وہ کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تم انسانوں کی آزمائش کے لیے اتارے گئے ہیں، اس لیے تم کفر نہ کرنا۔ مقصد ہمارے آنے کا صرف یہی ہے کہ ہم تمہیں جادو اور معجزے میں فرق بتا سکیں، بس اسی حد میں رہو گے تو فائدے میں رہو گے، وگرنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو ان بنی اسرائیل کے لوگوں نے ان سے جو کچھ سیکھا بس وہ اس کے ساتھ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتے تھے۔ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنا یہ شیطانی امور میں سے ہے، شیطانی کاموں میں سے ہے، اور اس آیت کا آغاز بھی یہیں سے ہوا ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں جو کچھ شیاطین پڑھتے تھے یہ بنی اسرائیل والے وہی کچھ پڑھتے ہیں، تو شیاطین سے سیکھا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو بھیجا، ان سے انہوں نے سیکھا ہے، اور سیکھ کر غلط استعمال کرتے ہیں، اور غلط استعمال کا سب سے بڑا نقطہ جو ذکر کیا ہے وہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان میں تفرقہ ڈالنا۔ چنانچہ وہ ایک مشہور حدیث آپ حضرات نے بارہا سنی ہے کہ شیطان کبھی کبھی سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور چھوٹے شیاطین سے کارگزاری سنتا ہے، تو وہ سارے کارگزاری سناتے ہیں، اپنے اپنے کارنامے بتاتے ہیں، اور سب سے زیادہ خوش شیطان اس سے ہوتا ہے جو آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان میں تفرقہ ڈال کے آتا ہے، اس کو گلے سے لگاتا ہے، خوش ہوتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ تم اصل میں میرے جانشین ہو۔ اور جب اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے دھتکارا تھا اس وقت بھی اس نے یہی کہا تھا کہ میں دنیا میں جا کر فساد مچاؤں گا، تو فساد کی سب سے بنیادی چیز وہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ہے کہ یہ صرف دو آدمیوں تک نہیں رہتا بلکہ دو خاندانوں کے اندر منتقل ہو جاتا ہے اور بے شمار گناہوں کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ تو اس لیے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی تفرقہ پیدا نہ ہو، اگر پیدا ہو رہا ہے تو اپنی کوتاہی کا تدارک کر کے اور اس کو سنوار لینا چاہیے، وگرنہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم شیطان کے معاملے میں اس کا تعاون کر رہے ہیں۔ یہ شیطانی امر ہے کہ جس کا ایک مورا اور ایک حصہ ہم بھی بنے ہوئے ہیں، تو اس لیے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بس اوقات مزاجوں میں فرق آ جاتا ہے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں میں سے، اولیاء کرام میں سے ایک بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں حضرت مرزا جانے جانا رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مزاج میں نزاکت بہت بڑی رکھی تھی کہ ان کے دربار میں، ان کی مجلس میں بادشاہ بھی آتے تھے، تو ایک بادشاہ آیا اور اس نے گھڑے سے پانی پیا، ڈھکن تھوڑا سا ٹیڑھا رکھ دیا گھڑے کے منہ پر، تو جاتے ہوئے اس نے کہا کہ کوئی میرے لائق خدمت ہو تو آپ ضرور ارشاد فرمائیں کہ میں اس میں اپنی سعادت سمجھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس اتنی سی عقل سے کام لیا کرو کہ ڈھکن سیدھا کر کے رکھا کرو، جب سے تم نے یہ ڈھکن ایسے رکھا ہے ٹیڑھا تب سے میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کی نزاکت اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج میں رکھی تھی۔
تو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی بیوی بڑی بد مزاج تھی، وہ اکثر گھر میں دنگا فساد اور جھگڑا ڈال کے رکھتی تھی۔ تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو فرمانے لگے کہ میں 2 وجہ سے اس کو نہیں چھوڑتا۔ ایک تو یہ کہ اگر میں اس کو چھوڑوں گا تو یہ کہاں جائے گی، دوسرا اگر کسی اور سے شادی کرے گی تو ایک مسلمان اور کی اذیت کا باعث بنے گی، تو میں اپنے گلے سے ایک اذیت اٹھا کر کسی اور کے گلے میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اور ساتھ ہی بیان کیا کہ اس کی اسی بد مزاجی کو میں برداشت کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ میرے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ تو یہ سوچ کے زاویے ہیں جو ہمیں اپنے بزرگوں سے یا اسلاف سے ملے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے اور پیش نظر رکھنا چاہیے اور اس معاملے کو بگاڑنا نہیں چاہیے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ یہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، جادو ہو یا اس کے علاوہ کچھ بھی ہو، تو کسی کو نقصان پہنچانا یہ کسی کا ذاتی اختیار نہیں ہے، نہ ہی کوئی ذاتی طور پر ایسی چیز ہے جو فی ذاتی ہی مؤثر ہو، ضرر کے اعتبار سے نفع کے اعتبار سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں البتہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ اگر کوئی نقصان کا کام کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور کوئی اچھائی کا کام کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کی عادت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی عادت کو بدلتے نہیں ہے، وگرنہ اصل اختیار اللہ کا ہی ہے، کوئی نقصان پہنچانا بھی چاہے اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے ایسی چیزیں جو ان کے لیے مضر تھیں اور نفع مند نہیں تھیں، ان چیزوں کا ان کو نقصان ہی تھا، فائدہ ان کو نہیں تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتے تھے کہ جو بندہ جادو کا خریدار بنتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں رہتا، اور ظاہر ہے کہ جس کا آخرت ہی میں حصہ باقی نہ رہے تو اس نے کیا حاصل کیا؟ اول تو جو کچھ حاصل کیا وہ ویسے ہی نقصان دہ ہے، فرض کریں اس سے کچھ چند پیسوں کا فائدہ حاصل ہو بھی گیا تو آخرت اس سے اجڑ گئی تو کوئی فائدے کی بات نہ رہی۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلہ میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جان لیتے۔ تو جادو کے حوالے سے موٹی موٹی جو ہماری ضرورت کی چیزیں تھیں وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی ہیں، تو تفصیلات اس میں بے شمار ہیں، بڑی بڑی تفاسیر کے اندر بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ ہمارے متعلق ایک اور بات ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ذہن نشین کر لینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں فال نکالنا، کسی سے جا کے پوچھنا کہ یہ کام کس نے کیا ہے، ہماری چوری ہو گئی ہے تو ہماری یہ چیزیں کس نے چرائی ہیں، یا یہ پوچھنا کہ یہ جو ہم پر جادو کیا ہے، تعویذ ڈالے ہیں، یہ کس نے ڈالے ہیں، تو یہ بھی کفر ہے اور اس سے بھی گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اول تو جادو ہوتا ہی نہیں، اور دوسرا بالفرض اگر کوئی ہو تو اس میں یہ پتہ لگانا کہ کس نے کیا ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا راستہ موجود نہیں ہے۔ اور اس میں عام طور پر جھوٹ چلتا ہے، اور اس جھوٹ پر ہم اعتماد کر لیتے ہیں، جب اعتماد کرتے ہیں تو پھر ایک اور فساد کا درخت اگ کھڑا ہوتا ہے۔ ہمارے گجرانوالے کے علاقے میں گکھڑ منڈی کے پاس ایک مشہور فال نکالنے والا شخص تھا، غلام رسول اس کا نام تھا، تو وہ ایک سٹاپ جوٹے کے نام سے ہی مشہور تھا، جوٹے کی کوٹھی، غلام رسول جوٹا۔ تو ویسے تو کسی کا نام نہیں لینا چاہیے چونکہ صرف مقصد بات سمجھانا ہے، تو جوٹے کے نام سے مشہور تھا، اور اتنا رش ہوتا تھا، اور ویگنوں والے بھی جوٹے کی کوٹھی، جوٹے کی کوٹھی، تو یہ الفاظ۔
تو یہ بالکل وہی بات ذہن میں آتی ہے جو دجال کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا. عین ممکن ہے کہ واقعی اس کی پیشانی پر جھوٹا لکھا ہوا ہو، اور عین ممکن ہے کہ اتنا عیاں ہو کہ ہر بندہ زبان سے یہ کہے گا کہ یہ جھوٹ ہے، پھر بھی بات مانتا چلا جائے گا. کسی کا جھوٹ ہونا اتنا واضح ہو تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ تمہاری تو پیشانی پر ہی، تمہارے تو منہ پر ہی جھوٹ لکھا ہوا ہے. جس شخص کے چہرے پہ ہیں سبھی جھوٹ کی تحریریں، دل اسی شخص کے وعدوں سے بہلتا کیوں ہے. تو یہ شعروں کے اندر بھی اس طرح کی مثالیں ہم سنتے پڑھتے رہتے ہیں. تو لیکن اس کے باوجود رش تھا. وہ ایک غریب آدمی سے بڑی کوٹھی بنائی، کاروبار کروڑوں اور یہ وہ سارے کچھ کمائے، تو باوجود اس کے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے. تو ایسے جھوٹوں کے پاس ہم جاتے ہیں اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے بیگانہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی اس سے بھی گریز کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے.